قدیم زمانے کی بات ہے کہ بہت پرانا زمانہ تھا جس وقت بجلی بھی نہیں تھی، نہ بڑی بڑی شاہراہیں، نہ اونچی اونچی عمارتیں۔ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے، کھیتوں میں محنت کرتے، رات کو آسمان کے تارے گن کر سوتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں گلشاد میں 3 بہنیں رہتی تھیں۔ ایک کا نام عالیہ، ایک کا نام ملیحہ اور تیسری کا نام حلیمہ تھا۔ تینوں یتیم بہنیں تھیں۔ ان کے والد گاؤں کے معزز اور نیک آدمی تھے، مگر ایک حادثے میں دونوں والدین انتقال کر گئے۔ اب گھر کی ذمہ داری یہ 3 بہنیں ہی نبھانے لگی۔ عالیہ سب سے بڑی تھی، سنجیدہ، سمجھدار، محنتی۔ ملیحہ درمیانی بہن تھی، خوش مزاج، باتوں اور گانے گانے کی شوقین تھی۔ حلیمہ سب سے چھوٹی تھی، سوالات پوچھنے والی، تجسس رکھنے والی اور کبھی کبھی شرارتیں بھی کرنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ کھیتی باڑی کرتی، محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتی رہیں، مگر فقر و فاقہ بڑھتا گیا۔ کبھی 2 وقت کی روٹی ہوتی، کبھی 1 وقت کی، مگر تینوں بہنیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی اور صبر کرنے والی عورتیں تھیں۔ ایک شام کے وقت جب سورج لال ہو کر پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، تینوں بہنیں کنویں کے پاس برتن دھو رہی تھیں کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، بیٹیاں، کیا مجھے ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، ایک بہت بوڑھی عورت، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر تھکن کی لکیریں تھیں۔ عالیہ فوراً آگے بڑھی، اماں جی کیوں نہیں تشریف رکھیے؟ ملیحہ نے دوڑ کر پانی لایا۔ حلیمہ نے بوڑھی عورت کے پاؤں دھونے کے لیے پانی رکھا اور اس کے کندھے دبانے لگی۔ بوڑھی عورت نے حیران ہو کر کہا، میں نے بہت سے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، کسی نے پانی تک نہ دیا، اور تم تینوں نے مجھے بہت ہی اپنی محنت تک خرچ کر دی ہے۔ پانی پینے کے بعد وہ مسکرائی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ تم تینوں کو اللہ تمہاری نیکی کا بدلہ دے، لیکن ایک امتحان بھی لے گا۔ بہنوں نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور اپنی تھیلی سے ایک مٹی کا چھوٹا سا مٹکا نکالا۔ مٹکا بالکل عام لگ رہا تھا، مگر اس کی سطح پر ہلکی سنہری لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ اس میں جو چیز ڈالو گی وہ بڑھ کر سونا ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تینوں میں سے کوئی بھی لالچ نہ کرے اور اسے برائی یا خود غرضی کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت اتنی اچانک ہی غائب ہو گئی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ تینوں بہنیں حیران، پریشان اور خوش بھی تھیں۔ گھر پہنچ کر عالیہ نے کہا، ہمیں آزمائش میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کوئی فتنہ ہو۔ مگر ملیحہ نے اصرار کیا، ایک بار چیک کر لیتے ہیں، اگر نہ چلا تو عام مٹکا سمجھ کر رکھ دیں گے۔ آخر کار انہوں نے ایک مٹی کے مٹھی گندم ڈال کر دیکھا۔ کچھ دیر بعد جب مٹکے ہلنے لگے تو بہنیں گھبرا گئیں۔ حلیمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ تو ہل رہا ہے۔ عالیہ آگے بڑھی، کھولو اسے۔ جب ڈھکن کھولا تو مٹکا گندم سے بھر کر اوپر تک آ چکا تھا۔ تینوں بہنیں خوشی سے چیخ اٹھی، اللہ کی شان، یہ سچ مچ جادوئی مٹکا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر کا راشن پورا کرنے لگیں، کبھی آٹا، کبھی چاول، کبھی نمک۔ مٹکا ہر چیز بڑھا دیتا تھا۔ تینوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد گاؤں کے غریب لوگوں کی بھی ہم مدد کریں گے۔ وہ رات کے اندھیرے میں غریب گھروں کے باہر آٹا، چاول اور گھی رکھ آتی تھیں۔ گاؤں والوں نے سمجھا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ مگر آزمائش وہاں سے شروع ہوئی جہاں اکثر شروع ہو جاتی ہے، یعنی لالچ سے۔ ایک دن ملیحہ نے، بہنوں، ہم اس مٹکے سے تھوڑا زیور بھی بنا سکتے ہیں نا؟ ایک دانہ سونا ڈالیں گے، 100 نکل کر آ جائیں گے۔ عالیہ نے سختی سے منع کیا، ہرگز نہیں، جادوئی چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اگر ہم لالچ کریں گے تو نعمت زحمت بن جائے گی۔ مگر ملیحہ کے دل میں خواہش نے جڑ پکڑ لی۔ ایک دن جب عالیہ اور حلیمہ گھر پر نہ تھی، ملیحہ نے چپکے سے چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا مٹکے میں ڈال دیا۔ پہلے تو کچھ نہ ہوا، پھر مٹکا ہلنے لگا، بجنے لگا اور یکا یک ڈھکر اوپر اچھل گیا۔ مٹکا سونوں کے ٹکڑوں سے بھر چکا تھا۔ ملیحہ حیران رہ گئی، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ مٹکا تھر تھرانے لگا جیسے ناراض ہو۔ اچانک مٹکے کے پیندے سے ایک سرسراتی کرخت سی آواز آئی، لالچ پہلی شرط توڑ دی گئی ہے۔ ملیحہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مٹکے سے اچانک نکلے ہوئے سونے کے ٹکڑے خود بخود غائب ہو گئے اور مٹکے پر ایک سیاہ لکیر نمودار ہو گئی۔
जब आलिया वापस आई तो मलिया रोते हुए सब कह बैठी। आलिया ने सख्त गुस्से से कहा, हमें वैसा ही नहीं करना चाहिए था। जादुई नेमत हमेशा इम्तिहान होती है। अगले दिन मटका बिल्कुल खामोश रहा, जैसे नाराज़ हो। जो चीज़ डालते वो बढ़ती ही नहीं थी। हलीमा ने रात के सन्नाटे में अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ की, या अल्लाह हमसे गलती हुई, हमें माफ़ कर दे। हम लालच नहीं करेंगे, सिर्फ ज़रूरत पूरी करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। उस रात हलीमा ने अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वही बूढ़ी औरत आ गई और कहने लगी, तुम्हारी नीयत सच्ची है, मटका फिर चलेगा, मगर दूसरी और आखिरी शर्त सुन लो। अब अगर एक बार भी लालच की कोशिश करोगे तो मटका नेमत छीन कर कहर बन जाएगा। अगले दिन मटका फिर से चलने लगा। सह बहनें यानी तीनों बहनें फिर से पहले से ज़्यादा मोहतात हो गई। गाँव वालों की मदद भी उन्होंने बढ़ा दी। गाँव में एक दौलतमंद ताजर रहता था, हरीस। वो लालची, खुदगर्ज और ताकत का पुजारी था। उसने बहनों की अचानक खुशहाली देखकर शक किया। एक रात उसने बहनों के घर की ताक में बैठकर देखा कि वो गरीबों के लिए आटा तैयार कर रही हैं, लेकिन घर में कहीं भी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं। उसे यकीन हो गया कि इनके पास कोई राज है। एक रात वो चोरी के साथ आया और बहनों को बांध कर मटका उठाने लगा। बहनें चीखीं, इसे मत ले जाओ, ये तुम्हारी भलाई के लिए नहीं। मगर हरीस हंसा, अब जादू मेरा होगा। जैसे ही उसने मटका उठाया, मटका गर्म होने लगा, सुर्ख हो गया। फिर अचानक आग के शोलों जैसी रोशनी निकली और मटका बोल पड़ा, तुम में लालच है, तुम हकदार नहीं। अगले ही लम्हे मटका धुएं में बदल गया और राख होकर गिर पड़ा। उसके साथ ही घर की दीवारें लरजने लगी, रोशनी बुझ गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। जादुई मटका हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मगर आखिरी लम्हे मटके की राख से एक चमकती हुई लकीर निकल कर तीनों बहनों के कदम में पड़ी। एक छोटा सा खत, उस पर लिखा था, असल दौलत जादू में नहीं, नेक नीयती, क़नाअत और एक दूसरे से मोहब्बत में है। जब तक तुम ये तीनों चीज़ें मजबूत रखोगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उस रात बहनें फूट फूट कर रोईं, मगर उनके दिल में सुकून और अल्लाह पर भरोसा पहले से कहीं ज़्यादा हो गया। एक दिन शाही किला काफ़िला गाँव पहुँचा। बादशाह के वज़ीर की बेटी बीमार थी और बादशाह को किसी नेक लोगों की दुआ दरकार थी। गाँव वालों ने तीनों बहनों की नेकियों का जिक्र किया। बादशाह ने उनसे दुआ करवाई और अल्लाह के करम से वज़ीर की बेटी सेहतयाब हो गई। बादशाह ने बहनों को ज़मीन, घर, मुस्तकिल ख़र्च मुकर्रर कर दिया। यूँ बहनों ने ज़िंदगी इज़्ज़त और राहत से गुजारी और हमेशा गरीबों की वो मदद करती रहीं। लालच सबसे बड़ी आजमाइश है। नीयत खालिस हो तो अल्लाह मदद ज़रूर करता है। नेकी करके बदला ना जाओ तो अल्लाह बेहतर बदला देता है। हर जादुई चीज़ नेमत नहीं, असल नेमत दिल का ईमान है। दोस्तों, ये फ़र्ज़ी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में राय का इज़हार कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।